چلتے چلتے حضرت کے گوش و گزار کر دوں 4 مصرے کہ سلف کی بے شک نشانی آپ ہیں، کہ سلف کی بے شک نشانی آپ ہیں۔ اور وڈا اس پہ تشریف فرما جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء دین و صوفیان اعظام اور میری پردہ نشین ملت کی خواتین اسلام، ماؤں اور بہنوں، سب کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کی گہرائی کے ساتھ فقیر قادری سید ابرار القادری رضوی بلخی سلام محبت پیش کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المكرمين المعظمين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم المكين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، آج کی یہ خوبصورت کانفرنس، شاندار جلسہ، یہ تقریب شاندار موسم پربہار عرس مقدس کے سلسلے میں ہے، اور دور و دراز سے چل کر بزرگوں کی بارگاہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو زائرین حضرات تشریف لائے ہیں، جو عقیدت مندوں کی بھیڑ یہاں جمع ہوئی ہے فیوض و برکات حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے دامن میں اللہ کے ولیوں کی سوغات سمیٹ کر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے عقیدت مندوں کا، محبین کا، مریدین کا، متوسلین کا، معتقدین کا ایک ازدحام یہاں نظر آ رہا ہے، اور جو بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ نہایت ہی صاف اور شفاف دل رکھنے والے لوگ ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں وہی آتا ہے جس کا دل صاف اور شفاف ہوتا ہے، اور یہاں دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اگر دل صاف نہیں ہوتا تو یہاں آ جانے کے بعد تو اس کا دل صاف ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، اتقوا عن فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔
تم مومن کی فراست سے ڈرو، اس کی نگاہ باطن سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ تو جب مومن اللہ کے نور سے دیکھ لیا کرتا ہے تو یہاں تو دل کی گندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، مفتیان اعظام کی جماعت موجود ہے، اور آج کی یہ کانفرنس بڑی تاریخ ساز کانفرنس ہے جس میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی مجھ سے پیشتر میرے پیشرو مقرر حضرت علامہ مفتی شفیق رضا شمسی سے آپ خطابت سن رہے تھے، اور وہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے مشاق عالم دین ہیں۔ وہیں مفتی کلیم الدین رضوی صاحب گجرات سے تشریف لائے ہیں، اور دیگر علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ آج کی اس کانفرنس میں شاعر اسلام شہنشاہ نغمات حضرت رجب منکاپوری نے بڑا اچھا کلام پیش کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت حسان کے صدقے انہیں مزید ترقیاں عطا فرمائیں اور آسمان ہفتم کی بلندی نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین۔ حضرت کے درباری شاعر اہل سنت مداح خیر الانام جناب اشرف بنارسی سے بھی سننے کا موقع ملا، اور دیگر حضرات نے اپنا اپنا خراج عقیدت پیش کیا۔ قمر الہدیٰ خان صاحب نے بھی تحت لفظ اپنے محبت کا اظہار کیا، اپنے دل کی عقیدت کا اظہار پیش کیا۔ ان کے بھی اشعار بہت اچھے تھے، میں نے سنا۔ سب کو میری طرف سے دعائیں۔ میرے دوستو، نقیب اہل سنت جو نقیب جھارکھنڈ کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں، اور دیگر حضرات مدرسے کے معتمم قاری عبد الرحیم صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ہمارے خلیفہ حضرت صوفی غلام مصطفیٰ صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جن کو بہت جانچنے پرکھنے کے بعد الحمدللہ ہم نے سلسلہ عالیہ قادریہ کی خلافت دے دی۔ وہ یہاں تشریف فرما ہے، اور صوفی صاحب ہی کی یہ نوازش ہے کہ آج آپ حضرات کے درمیان فقیر قادری حاضر ہوا۔ تو میری طرف سے تمام لوگوں کو دعائیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان حضرات کو جو اس کانفرنس کو رچانے بسانے میں ہر طرح کا تعاون پیش کیے، عالی جناب خورشید انور صاحب اور دیگر حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بہت شاندار جلسے کا اہتمام کیا، مگر جلسہ واقعی وہ کامیاب ہے جس جلسے سے عوام کو فائدہ حاصل ہو، دینی اور دنیاوی فائدہ دونوں حاصل ہو۔ میرے دوستو، یہ ولی کی بارگاہ ہے، اور یہاں آپ کو الحمدللہ ہر قسم کے فائدے حاصل ہوں گے، اور آپ اپنے دامن مراد کو یہاں سے بھر کے ہی لوٹیں گے انشاءاللہ۔ مگر آئیے سب سے پہلے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، ساری کائنات کے مرکزی عقیدت و محبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، کان لال کرامت، معدن جود و حکمت، نیر برج رفعت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، انیس الغریبین، سراج السالکین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، ہمارے حضور جان نور، شافع یوم النشور،
احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور بابرکت بارگاہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقائے نعمت دریائے رحمت جبل الاستقامت کنز الکرامت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ ماشاءاللہ بہت بیدار مجمع ہے، بڑے زندہ ضمیر لوگ ہیں، اور اس ماحول میں سننے اور سنانے میں نہایت ہی لطف حاصل ہے۔ تو میرے دوستو، ولی کی محفل میں ہم آپ آئے ہوئے ہیں، عرس کی تقریب ہے، عرس کے سلسلے میں ہم اور آپ اس میں شریک ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرس ہے کیا، عرس کی حقیقت کیا ہے، عرس کی ماہیت کیا ہے، اور عرس کا ثبوت کہاں سے ہے، کیونکہ آج ہمارا مد مخالف ہم سے ہر چیز پہ ثبوت مانگتا ہے۔ ان لوگوں کو ثبوت بھی پیش کیے جاتے ہیں، مگر وہ یہ کہہ کر رد کر دیتے ہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، مگر جب ان کے گھر کی کتابیں پیش کی جاتی ہیں تو ان کی نانی یاد آ جاتی ہے۔ اس قسم کے بے شمار واقعات پیش آئے زندگی میں۔ آپ لوگ تو اس اطراف کے رہنے والے لوگ ہیں، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ، جنہوں نے ٹاٹا جمشید پور میں فیض العلوم کے نام سے ایک دینی قلعہ تعمیر کیا اور پورے ملک میں گھوم گھوم کر بد مذہبوں سے مناظرہ کیا، وہ ایک دور تھا۔ ایک دور یہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ مناظرے کے لیے کئی مقام پہ گئے، کشمیر میں مناظرہ ہوا، گوہاٹی میں مناظرہ ہوا، نیپال میں مناظرہ ہوا، مشرقی چمپارن میں مناظرہ ہوا، کئی بار جان لیوا حملے بھی ہوئے بدعقیدوں کی طرف سے، مگر میرے دوستو کسی بھی مناظرے میں کوئی بدعقیدہ آنے کی ہمت نہیں کر سکا، اور آیا بھی تو ذلیل و خوار ہو کر گیا۔ اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، سنی ٹناٹن ہیں الحمدللہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ دیکھیے سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا بہا عضوا علیہا بالنواجذ، اے لوگو تم پر میری اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے، اس لیے تم اپنے داڑھ والے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو اور میرے صحابہ کی سنت کو پکڑ لو، اس لیے کہ اہل سنت ہی ناجی فرقہ ہے، جنتی فرقہ ہے۔ میرے دوستو، میرے سرکار نے سب کچھ فرما دیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم لوگ سواد اعظم کی پیروی کرو، اتبعوا السواد الاعظم من شذ شذ فی النار،
سواد اعظم کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو سواد اعظم پہ نہیں ہے وہ جہنم میں الگ کر کے ڈالا جائے گا۔ تو میرے دوستو، سواد اعظم سے مراد جماعت صحابہ ہیں۔ ہم الحمدللہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ ماننے کی حد یہیں تک نہیں ہے کہ صرف ہم ان کو مانتے ہیں، بلکہ ہم اپنی جان سے، مال سے، آل و اولاد سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور ان کی ذات کو محبوب رکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ یہ حدیث تو اتنی مشہور حدیث ہے، اتنی مشہور حدیث ہے کہ جماعت اہل سنت کے بچے بچے کو یاد ہے الحمدللہ، اور علماء بھی اس کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی اے لوگوں، تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک میری محبت کو اپنی آل اولاد کی محبت سے، ماں باپ کی محبت سے، دنیا کے تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ اپنے دل میں پیدا نہ کر لو، اس وقت تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیق اکبر نے نبی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا، اپنی آل و اولاد سے زیادہ عزیز رکھا۔ ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر کے شہزادے نے کہا، ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا، جبکہ میں حالت کفر میں تھا، ایک مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، مگر باپ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، شفقت پیدری کے غالب آتے ہی میری تلوار رک گئی اور میں نے آپ کی گردن کو قلم نہیں کیا، آپ کے سر کو نہیں کاٹا۔ اگر آپ میرے باپ نہ ہوتے تو میں آپ کی گردن اڑا دیا ہوتا۔ تو صدیق اکبر نے محبت بھرا جواب دیا تھا کہ بیٹے، وہ تیرا کفر تھا، وہ تیرا کفر تھا جس نے تجھے اس بات پر ابھارا کہ میں تیرا باپ ہوں، مگر خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا، اگر تو میرے تلوار کے نیچے آتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو صدیق کا بیٹا ہے، میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا نور نظر ہے، تو میرا لخت جگر ہے، بلکہ میں تیری گردن اڑا دیا ہوتا، اس لیے کہ اس رشتے کی حقیقت صدیق کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جس رشتے میں نبی کی محبت شامل نہ ہو۔ میرے لیے تو دنیا و ما فیہا سے ساری پسندیدہ چیزوں سے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سرکار کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تو صحابہ کی جماعت نے بھی نبی کو جان سے زیادہ عزیز رکھا، آل و اولاد سے زیادہ عزیز رکھا۔ اگر صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیجئے تو آپ کی ساری زندگی ختم ہو جائے گی، مگر ان کی طرح محبت رسول پیش کرنے کا جذبہ آج ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو خدا کی قسم ہر قدم پر فرشتوں کی جماعت ہمارے لیے نصرت و فتح کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ دیکھا تھا نا آپ نے تاریخیں پڑھی ہوں گی کہ میدان بدر میں 313 صحابہ کی مدد کے لیے، جبکہ لشکر کفار ہزاروں کی تعداد میں تھے، بے شمار فرشتے آسمان سے اتر پڑے تھے، بے شمار فرشتے آسمان سے اتر پڑے تھے اور نصرت غیبی ان کی مدد کے لیے حاضر آئی تھی۔ ان کی مدد خدا بندے قدوس کر رہا تھا، اس لیے کہ ان کے پاس دولت ایمان تھی، ان کا ایمان مضبوط تھا، نبی کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں، اور نعرہ لگا کے میدان میں کود پڑتے تھے۔ وہ جذبہ تھا، وہ صحابہ کے اندر جوش ایمانی تھا جو انہیں میدان میں
فتح و نصرت عطا کرتا تھا، مگر میرے دوستو آج ہمارے اندر سے ایمان رخصت ہوتا جا رہا ہے کہ آج ہم پر ظالم حکمرانوں کا تسلط ہوتا جا رہا ہے۔ آج دیکھو دنیا کی طرف نظر اٹھا کر، چاہے وہ کسی بھی زاویے سے ہو، کسی بھی بہانے سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو، مگر آج ہماری قوم پر جو ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج ہماری قوم کے ساتھ جو نازیبا سلوک کیے جا رہے ہیں، آج انسانیت کے ٹھیکیدار جنہوں نے حیوانیت کی حدیں پار کر دی ہیں، اگر ان کا جائزہ لو اور اس قوم کا جائزہ لو تو ہمیں اپنے برے اعمال نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارے برے اعمال کی پاداش ہے جو آج ہم پر اس قدر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، ابھی بھی وقت ہے، خود کو سنبھالو، دامن رسول سے خود کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لو، اولیاء اللہ کے در پر جا کر، ان کی چوکھٹ پہ جا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگو، اپنے ایمان کی درستگی کی بھیک مانگو، اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں جو تمہیں دین اور دنیا دونوں سے مالا مال کر دیں گے، دین بھی کامیاب بنا دیں گے، تمہاری آخرت کو بھی سنوار دیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک گروہ ایسا ہے جو ہر چیز پہ ثبوت مانگتا ہے۔ بتاؤ یہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہاں حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ ہم عرس کیا کرتے ہیں، بزرگان دین کا عرس منایا کرتے ہیں، تو بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے کہ عرس کا ثبوت کہاں سے ہے، آپ لوگ عرس کہاں سے کرتے ہیں؟ یوں تو بے شمار دلائل ہیں عرس کے ثبوت میں، مگر میں آپ کو لے چلتا ہوں مخدوم بہاری کی بارگاہ میں۔ حضرت مخدوم بہاری، مخدوم شرف الدین یحییٰ منیلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں دنیا کا ہر گوشہ گوشہ چپا چپا جانتا ہے، مخدوم جہاں کے نام سے جن کو دنیا یاد کرتی ہے، آج بھی بہار شریف کی سرزمین پر ان کا روضہ مرجع خاص و عام ہے۔ مخدوم بہاری، مخدوم شرف الدین یحییٰ منیلی، جن کو مخدوم جہاں کہا جاتا ہے، جہاں سے مخدوم اشرف سمنانی کو فیوز و برکات حاصل ہوئے، جس سرزمین سے حضور اشرف سمنا کو فیضان و برکات حاصل ہوئے، اس سرزمین کی بات کرتا ہوں، حضرت مخدوم بہاری۔ آج بھی جا کے دیکھو بہار شریف کے اسٹیشن پہ بہار شریف لکھا ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک بریلی شریف ہے، اجمیر شریف ہے، بغداد شریف ہے، مدینہ شریف ہے، مگر میرے دوستو بہار شریف ایسی سرزمین ہے جہاں شریف لکھا ہے گورنمنٹ نے، اور اسٹیشن پہ بھی شریف ہی لکھا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو مخدوم بہاری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مخ الایمان، جس کا نام ہے مخ الایمان۔ اس میں ایک واقعہ انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ فرما گئے، وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے سرکار، اور حیات ظاہری میں نہیں رہے، حیات باطنی میں داخل ہوئے، تو ایسے وقت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے 4 دن کے بعد صدیق اکبر نے دیگیں بنوائیں اور پورے اہل مدینہ کی دعوت کی، سب کو کھلایا۔ صحابہ آئے، کہا کہ اے صدیق اکبر یہ کھانا کس خوشی میں ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا حاضل یوم عرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرس کا دن ہے۔ تو میرے دوستو یہاں سے عرس کا ثبوت ملا، اس لیے کہ یہ کسی اور کا قول نہیں، صدیق اکبر کا قول ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، جو دنیا میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل اور سب سے بڑے مقام پر فائز ہیں۔ صدیق اکبر جن کو نبی نے فرمایا، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ عمر کی جتنی نیکیاں ہیں ان سے کہیں زیادہ یعنی آسمان پہ جتنے ستارے ہیں ان سے کہیں زیادہ حضرت عمر کی نیکیاں ہیں، اور عمر کی ساری نیکیوں کو ایک ترازو میں ڈالا جائے اور صدیق اکبر کی زندگی کی ایک نیکی کو ڈالا جائے تو صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر عمر کی نیکیاں نہیں پہنچ سکتی۔ تو میرے دوستو صدیق اکبر اس ذات کا نام ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں یا ابا بکرین لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر
میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میرے نبی نے بتا دیا کہ دنیا میں کسی کی وہ طاقت نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے جو میری حقیقت بیان کر سکے۔ تو میرے دوستو، جب میرے نبی نے یہ فرما دیا تو ہم کہاں حقیقت محمدی بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ یہ تو سرکار کا عشق ہے جو بول رہا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت ہے جو بلوا رہی ہے، اللہ کا فضل شامل حال ہے جو اس کے نبی کی تعریف اور اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم جو عرس کرتے ہیں، ہم سنی ہیں، بغیر ثبوت کے کوئی کام نہیں کرتے، ہم صحابہ کی جماعت کو مانتے ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہیں، اس لیے ہم قرآن و حدیث کو اپنا حرز جاں بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے قرآن و حدیث معیار زندگی ہے، معیار بندگی ہے۔ اگر قرآن و حدیث نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں صحابہ نے درس دیا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، میرے سرکار حضرت امیر حمزہ کے مزار مبارک پہ جا کر فاتحہ پڑھتے تھے، ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ میرے دوستو، بہت سے ایسے مقام پہ حدیثیں موجود ہیں کہ سرکار مزارات پہ تشریف لے گئے، ان کے حق میں دعا کی، دعائے مغفرت کی، اور جس کے حق میں میرے نبی دعا کریں اس کی مغفرت نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جب میرے نبی مزار پہ جا کر دعا کر سکتے ہیں تو ہم تو ان کے امتی ہیں، ہم نہیں جا سکتے مزار پر؟ بولو، جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مگر یہ جو آج کہتے ہیں کہ مزار پہ جانا شرک ہے، اب سمجھ لیجئے کہ وہ کن لوگوں میں سے ہیں اور ان کا عقیدہ کیسا ہے۔ آج وقت یہ آواز دے رہا ہے کہ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ کر اپنی زندگی کو سنواریں اور سب یکجا ہو کر کے، متحد ہو کر کے دنیا کا مقابلہ کریں، اس لیے کہ کفار و مشرکین اسلام کے مقابلے میں نہ جانے کیسی کیسی سازشیں تیار کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں متحد ہونے کی ضرورت ہے، مگر ہم کبھی ایسوں سے اتحاد نہیں کر سکتے جنہوں نے نبی کونین کی عظمت پہ کیچڑ اچھالا ہے، جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، جنہوں نے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھو، ان کی ایک نسل تو درکنار، ساری نسلیں اور آنے والی قیامت تک ان کی تمام گندی نسلیں میرے مصطفیٰ کی عظمت کو مٹانے کی کوشش کریں تو نہ مٹا سکیں گی، بلکہ خود یہ برباد ہو جائیں گے، ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ مگر نہ یہ کل اسلام کو مٹا سکے تھے، نہ آج مٹا سکیں گے، نہ صبح قیامت تک مٹانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب بھارت کی سرزمین پر نبی کا ایک نواسا تشریف لے آیا جسے دنیا غریب نواز کہتی ہے، جب ایک نواسا آ کر بھارت کی سرزمین پر اسلام کا ایسا علم لہرایا کہ آج پورے بھارت میں مسلمان